الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. معزز سامعین، اب میاں بیوی کے درمیان کیسے محبت ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے زندگی میاں بیوی کے درمیان آخری سانس تک گزر سکتی ہے، تو قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس شخص کو تکبر، غرور اور ضد سے بچا لیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس بیماری سے، یعنی تکبر جیسی بیماری سے، غرور جیسی بیماری سے بچا لیا، تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ جس انسان کے اندر تکبر ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ کبریائی یہ اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو رسوا کرے گا. تو یہ جو انسانی زندگی ہے یہ پیار و محبت سے چلتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ ماننا پڑتا ہے، کچھ جھکنا پڑتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو، کچھ تم ہماری بات مان لو، کچھ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کہ ہر بات میری ہی چلے تو پھر اس طریقے سے زندگی نہیں چل سکتی ہے. باپ اور اولاد میں بھی نہیں، شوہر اور بیوی میں بھی نہیں، ساس اور بہو میں بھی نہیں، بھائی اور بہن میں بھی نہیں، نند اور بھاوج میں بھی نہیں، بہن اور بہن میں بھی نہیں، بزنس پارٹنر میں بھی نہیں. ایک دوسرے کے مان کے چلنا پڑتا ہے. جس شخص کے مزاج میں یہ بات ہو کہ ہر بات میری ہی چلے، میں اپنے گھر کا رب العالمین ہوں، جس طریقے سے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا رب ہوں، تو یاد رکھیے کہ اگر اسی مزاج کی بیوی بھی مل جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس گھر میں ڈرانا شروع ہو جائے گا. جیسے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں محلے میں کہ فلاں شوہر اور بیوی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ دونوں کا مزاج سخت ہے. تو لوگ شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 99% لوگ شادی کرتے وقت یہ نہیں معلوم کرتے ہیں کہ لڑکی کے اخلاق کیسے ہیں، مزاج میں نرمی ہے کہ نہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے کہ نہیں. اچھی بیوی کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بیوی کی تعریف یہ نہیں کی کہ جو روزانہ 20 رکعت نفلیں پڑھتی ہو، جو روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتی ہو، یا جو مستورات کی تعلیمات میں جاتی ہو. یہ حضور نے اچھی بیوی کی تعریف نہیں کی، بلکہ حضور نے اچھی بیوی کی تعریف یہ کی اذا نظر الیہا سرتہ، کہ جب شوہر بیوی کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے. یہ اچھی بیوی کی تعریف ہے. اور بعض بیویاں تو ایسی ہوتی ہے کہ شوہر دیکھ کر کہتا ہے، شوہر دیکھ کر پڑھتا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا. کیوں؟ اس لیے کہ بعض بیویاں ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کو گھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میں جاؤں گا اور گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی ابھی، اور ادھر یہ گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کب آئے، لڑائی ہو، محلے کا 10 لوگ جمع ہو، شوہر کی رسوائی ہو، لوگوں کے سامنے شوہر کو ذلیل ہونا پڑے تاکہ شوہر مجھ سے ڈر ڈر کی زندگی گزارے. ہاں، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو غلط حرکتیں کرتا پھرتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں پھر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ میں نے شوہر کے موبائل میں فوٹو پکڑا ہے، یا یہ کہ تکیہ کے نیچے میں نے بال دیکھی ہے،
تو پھر بیچارہ شوہر گھر جاتے ہوئے اس طریقے سے ڈرتا ہے جیسے کہ جیل سے عدالت میں قیدی جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اعمال کسے کہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کمال ہے اسلام کا حسن۔ دنیا میں کوئی دھرم یہ نہیں سوچ سکتا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو ان دونوں کے پاس کوئی تیسرا ہوتا ہے جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور وہ تیسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ اعمال صالحہ ہے، یہ بھی اعمال ہے، یہ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اگر اپنے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا لیا، اپنی شخصیت میں ایسی کشش بنائی، اخلاق میں اتنی جاذبیت پیدا کی، زبان کے اندر مٹھاس پیدا کی، تو بتاؤ ہمارے گھر دنیا میں جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے کفار مکہ نے اسلام قبول کیا، یا یہ کہ صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، کیونکہ پہلے تو وہ بھی مسلمان نہیں تھے، بعد میں صحابہ نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی پر ایمان لایا، تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے یا صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی پر ایمان لایا، وہ اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھ کر نہیں، نبی کے حج کو دیکھ کر نہیں، نبی کے لباس کو دیکھ کر نہیں، بلکہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اور صحابہ کرام نے جو اسلام قبول کیا وہ نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، نبی کے کردار کو دیکھ کر۔ پھر صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو جو اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کے اخلاق، کردار، ان کی چلن، ہر ایک چیز کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دیندار طبقے کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مٹھی بھر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ صرف ایک کام کر لے، ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لے۔ میں کہتا ہوں کہ جو مسلمان مسجد میں بھی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ جو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنے اندر اخلاق پیدا کر لیا تو میں کہتا ہوں جو ہمارا مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں یا گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ بھی مسجد میں آنا شروع کر دیں گے، وہ مسجد کو آئیں گے اور پھر مسجد دیکھو کیسے بھر جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے میں اور یہ جو نمازی ہے مٹھی بھر کے یا دیندار طبقہ جو ہے یا پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان میں اور میرے میں فرق کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے اور ان نمازیوں میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور یہ نماز پڑھتے ہیں، باقی میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے، میں غیبت کرتا ہوں تو یہ نماز پڑھ کے بھی غیبت کرتا ہے، میں چغلی کرتا ہوں تو یہ نماز پڑھ کے بھی چغلی کرتا ہے، میں سود کھاتا ہوں تو یہ نماز پڑھ کے بھی سود کھاتا ہے، میں بیٹوں کی شادی میں جہیز لیتا ہوں تو یہ نمازی بن کر بھی بیٹوں کی شادی میں جہیز لیتا ہے، اگر میں پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہوں تو یہ نمازی بن کر بھی پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے، اگر میں غریب کی مدد نہیں کرتا ہوں تو یہ نمازی بن کر بھی غریب کی مدد نہیں کرتا ہے، اگر میں گھر میں بہو پر ظلم کرتا ہوں تو یہ نمازی بن کر بھی بہو پر ظلم کرتا ہے، اگر میں گھر میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہوں تو یہ نمازی بن کر بھی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اگر میں گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہوں تو یہ نمازی بن کر بھی گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ کیا چیز کا فرق ہے؟ صرف یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، باقی ان کے سارے کام وہی ہے جو میں کرتا ہوں، یہ بھی وہی کرتے ہیں۔ تو بتاؤ نمازی اور غیر نمازی میں فرق کہاں سے رہا؟ تو صرف اپنے اندر ایک چیز بنا لو، اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے نماز کے پابند بن جائیں گے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام اور کفار مکہ نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ دیکھ کر اسلام قبول کیا، اگر آپ نے اخلاق بنا لیا تو ہمارے جو مسلمان بھائی مسجد سے دور ہیں، آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ نمازی بن جائیں گے۔
نماز پڑھنا آسان ہے، اخلاق کو بنا کر دیکھو پھر سمجھ میں آئے گا۔ صرف نماز پڑھ لینی ہی اس کا نام دین نہیں ہے، دین تو پوری شریعت کا نام ہے۔ آپ نے صرف نماز پڑھ لی اور کہتے ہیں کہ میں شریعت پر چل رہا ہوں، یہ شریعت نہیں۔ شریعت